پاکستان کے 2 مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی بلوچ لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گرد جہنم واسے۔ ISPR کے مطابق تربت آپریشن میں 2 دہشت گردوں میں صبر اللہ اور امجد عرف بچو شامل۔ دوسری کارروائی ضلع آوران کے علاقے گشکور میں کی گئی۔ سیکورٹی فورسز سے جھڑپ میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد یونس ہلاک، 2 زخمی ہوئے۔ مارے گئے دہشت گرد بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین کی۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی شکست، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پوری دنیا میں مرکز نگاہ بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیجنگ پر چینی حکام اور پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار چینی ہم منصب اور دیگر حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کل بیجنگ پہنچیں گے۔ چین، پاکستان اور افغان وزراء خارجہ کا اہم اجلاس بھی ہوگا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد کی صورتحال اور تینوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا دورہ کراچی، وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے استقبال کیا۔ شہباز شریف کی پاکستان نیوی کے ڈاک یارڈ میں بحریہ کے افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ مارکہ حق میں کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، احسن اقبال اور عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان نئے بجٹ پر مذاکرات۔ عالمی مالیاتی ادارے نے قرض پروگرام کی اگلی اقساط کے لیے شرائط مزید سخت کر دی۔ خدشہ ظاہر کیا عدم استحکام سے مالی، بیرونی اور اصلاحاتی ایجنڈا متاثر ہو سکتا ہے۔ امریکی اضافی ٹیرف کے بھی پاکستانی معیشت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ حکومت کی نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یقین دہانی۔ IMF مشن نے ٹیکس ریونیو بڑھانے، اخراجات محدود کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقتصادی زونز کو حاصل ٹیکس مراعات بتدریج ختم کرنے پر بھی زور دیا۔ پاکستان میکرو اکنامی سفر طے کر چکا۔ مہنگائی 0.3% تک کم ہو گئی۔ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ موجودہ معاشی استحکام مشکل لیکن ضروری اصلاحات کا نتیجہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی متحدہ عرب امارات کے بینکوں کے عہدیداروں سے ورچوئل ملاقات میں اظہار خیال۔ پاکستان میں معاشی شعبے میں جاری اصلاحات پروگرام پر بات چیت کی گئی۔ اپوزیشن کو یعنی ایک قومی مسئلے پہ بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اس سے حکومت کی تنگ نظری، اس سے حکومت کا جو ایک شارٹ سائٹڈنس ہے وہ نظر آتی ہے۔ آپ انہی کو بھیجیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پیٹ ریپرزینٹیٹیوز آپ کی دنیا میں جا کے کریں گے تو وہ کیا کر لیں گے، وہ ہم سب کو پتہ ہے، ابھی سے پتہ ہے۔ اپنی ملک کی خدمت کے لیے ہم اپنے وفد بھیجیں گے، اپنے پارلیمنٹیرینز کے وفد اپنے خرچے پہ بھیجیں گے۔ PTI کا بیرون ملک حکومتی وفد میں شامل نہ کرنے کا شکوہ۔ مشرقی سرحد پر خطرات ٹلے نہیں، مزید حکومت نے بیرون ممالک بھیجنے کے لیے جو وفود تشکیل دیے اس میں اپوزیشن شامل نہیں۔ حکومت کے اقدام سے اس کی تنگ نظری واضح ہے۔ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز وفد کو اپنے خط بیرون ملک بھیجیں گے۔ PTI رہنما شبلی کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، حکومت کے وفد میں حکومتی ارکان ہی شامل ہوتے ہیں۔ جب پارلیمانی وفود جائیں گے تو اپوزیشن ارکان شامل ہوں گے۔ جنگی حالات میں قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے پر PTI کے شکر گزار ہیں۔ گوہر نے کہا، وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی خبر فیک ہے۔ ہم نے نہ ہی کوئی ایسی میٹنگ تحریک عدم اعتماد کا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، کر لیں۔ PTI کے بہت سے اراکین تحریک عدم اعتماد لانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت 6 گھنٹے طویل خصوصی اجلاس۔ مریم نواز نے 12 اضلاع کے سالانہ پروگرام کی منظوری دی۔ کہا، محکمے کرپشن سے مکمل پاک نہیں ہو سکے۔ میرے ہوتے ہوئے بدعنوانی افسوسناک ہے۔ کرپشن کے خلاف جامع کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔
تجاوزات کا خاتمہ اور صفائی کا معیار برقرار رکھنا بہت بڑا چیلنج، عوام میں ریلیف کا حقیقی احساس ہی کامیابی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد تدو کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کی رہائش گاہ آمد، پاک فضائیہ کے سربراہ نے سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ، آپریشن مرسوس میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ چین کا دفاعی تعاون جنگی برتری میں تبدیل، عالمی میڈیا کا پاک چین تعاون کے سامنے بے بسی کا اعتراف۔ چینیہ اور امریکی میڈیا نے چینی ٹیکنالوجی کی برتری اور پاکستان کی عسکری کامیابی کا اعتراف کیا۔ دی اکانومسٹ کے جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی افواج نے حکمت عملی سے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ مقدمہ درج، الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پروفیسر علی خان نے سوشل میڈیا پر بھارتی فوج کی میڈیا بریفنگ پر سوالات اٹھائے تھے۔ بھارت نے بلا تحقیق پاکستان پر الزام لگایا اور جارحیت کی۔ بھارتی فوج نے پاکستان اور کشمیر میں شہری علاقوں، مذہبی مراکز کو نشانہ بنایا۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اظہار خیال، سربراہ جے یو آئی نے میڈیا سے گفتگو میں شمالی وزیرستان میں ڈرون حملے کی شدید مذمت کی۔ کہا ڈرون حملے کے ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قطر کے سفیر علی مبارک کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر پاک ایران قومی سلامتی کے مشیروں کا رابطہ، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور جنرل علی اکبر احمدیان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو، پاک بھارت کشیدگی سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت کی۔ سینٹ میں 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی پر پابندی کا بل کثرت رائے سے منظور۔ ایوان بالا نے اینٹی ریپ ایکٹ 2021 میں مزید ترمیم کے بل کی بھی منظوری دی۔ یونیورسٹی آف انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان نیوی ترمیمی بل بھی منظور۔ صوبائی موٹر گاڑیاں آرڈیننس 1965 میں مزید ترمیم کے بل کی بھی منظوری دی گئی۔ سی پیک اتھارٹی ایکٹ میں ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ مخصوص نشستوں کا کیس، سنی اتحاد کونسل کا بینچ کی تشکیل پر اعتراض مسترد۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نظر ثانی کیس کو چھوٹا بینچ بھی سن سکتا ہے۔ اب 13 رکنی بینچ کے فیصلے پر 8 یا 9 رکنی آئینی بینچ سماعت کر سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا یہ 11 رکنی بینچ ان 2 الگ ہونے والے ججز کی مرضی سے گیا ہے۔ اگر 2 ججز بیٹھیں گے تو کیا وہ اپنے فیصلے پر دوبارہ سے نظر ثانی کر سکیں گے؟ وکیل فیصل صدیقی نے موقف اختیار کیا، جی بالکل، وہ 2 ججز اپنا فیصلہ ریویو کر سکتے ہیں۔ نظر ثانی کے لیے ججز تعداد کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جسٹس اعجاز سواتی کو مستقل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ لگانے کی منظوری۔ جسٹس اعجاز سواتی بطور قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کام کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا مبینہ جعلی ڈگری کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ایچ ای سی کی کیس مسترد کر دی۔ 29 جون کو درخواست گزار کے گواہان کو طلب کر لیا۔ ملک بھر میں سورج آج بھی سوا نیزے پر رہا۔ سب سے زیادہ دادو میں درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ، سرگودا اور سبی 47، غازی خان ڈیرہ اسماعیل خان میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا، نواب شاہ اٹک 45، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال 44 درجے کی گرمی، ملتان، پشاور، بنوں میں 43، اسلام آباد، مظفر آباد میں 41 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں درجہ حرارت 36، محسوس 40 ڈگری ہوا۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز آنے والی آندھی سے تباہی، دیواریں اور درخت گرنے سے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہوئے۔
لاہور قلندرز کو پلے آف مرحلے سے قبل بڑا دھچکا، ان فارم کھلاڑی سکندر رضا قومی ذمہ داری کے باعث انگلینڈ روانہ۔ سکندر رضا انگلینڈ کے خلاف سیریز میں زمبابوے کی نمائندگی کریں گی۔